نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا اور آج ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں جو ہے وہ اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دین کو سیکھنا، یعنی جب دین کی بات کی جائے تو اس بات کو غور سے سنا جائے اور دین کو سیکھنے کے بعد جتنا دین سیکھا ہے اس کو پھر آگے پہنچایا جائے۔ آقا علیہ السلام کی امت میں جو مسلمان ہے وہ مبلغ ہے، وہ دین کو سیکھتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے، اور دین جتنا سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ آپ نے جو دین سیکھا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا آغاز آپ اپنے گھر سے کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ یہ دین سیکھنے سکھانے کی عادت جو ہے وہ اگلی جنریشن میں منتقل ہو۔ جب آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اولاد آپ کی جو ہے وہ کیا سیکھے گی؟ آج ہمارے گھروں میں جو ہے وہ دین سیکھنا اور سکھانا نہیں رہ گیا۔ پھر آتی ہے آگے سوسائٹی، سب سے پہلے گھر، پھر آگے آتی ہے سوسائٹی۔ تو سوسائٹی میں اچھی بات سنیں، سنائیں، سیکھیں اور آگے سکھائیں، پھر جا کے جو ہے وہ سوسائٹی میں چینجنگ آتی ہے۔ اگر جو ہے وہ ہم اچھی بات کی بجائے جو ہے وہ بری باتوں کو سنیں، سنائیں اور آگے پھیلائیں تو پھر جو ہے وہ سوسائٹی میں، کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ تباہی و بربادی پیدا ہوتی ہے، کلیش جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ قرآن و سنت نے روکا ہے ہمیں۔ اب ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے کہ ہم پازیٹیو نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی بات کو سیکھنا چاہیے، اسے آگے جو ہے وہ پہنچانا چاہیے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بات نیگیٹو نکلتی ہے تو پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ ایک دن میں خبر ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہوتی ہے تو ممکن ہے ہمارے تک پہنچے بھی نہ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ کمزوریاں ہیں کہ بری بات جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ سرگرم کر رہی ہے، اس سے تو روکا گیا تھا، لیکن جو اچھی بات ہے وہ آگے پہنچ نہیں رہی۔ سو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو ہماری جو زندگی میں پیدا ہو چکی ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا، اور جب تک ہم قرآن و سنت سے جو ہے وہ اپنا متمسک جو ہے نہیں کریں گے، اپنے دین کو قرآن و سنت سے نہیں سمجھیں گے، ہم جو ہے وہ پھر نہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہم سوسائٹی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز آتی ہے دین کو سننا اور سیکھنا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، عالم دین جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ تسبیح لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں،
ہم اس دین کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ چیز آداب مجلس میں اگر آپ دیکھیں تو آداب مجلس کے بھی خلاف ہے، اور اگر ہم آقا علیہ السلام کی سنت پہ دیکھیں گے تو آقا علیہ السلام کی سنت بھی جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم علم کی مجلس میں بیٹھو تو پھر علم سیکھو۔ یہ میں دونوں روایات آپ کے سامنے جو میں رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، برڈز ہیں، وہ تھوڑی سی بھی اگر ان صحابہ نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ تو آپ ادب مصطفیٰ بھی دیکھیں اور دین کو سیکھنے کا طریقہ دیکھیں کہ کس قدر باادب ہو کے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ دین کو سیکھا جا رہا ہے، اور اس قدر توجہ ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ جو ہے وہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بھی حرکت اور جنبش کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ جو ہے جب دین کی بات ہو تو اس کو سیکھیں۔ سب سے اولین خطیب خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو یہ ادب ہمیں وہاں سے ملا، یہ ادب ہمیں وہاں سے ملا۔ سنن دارمی میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کے گئے تو آگے جو ہے ایک ذکر کی محفل تھی اور ایک محفل جو ہے وہ علم کی مجلس تھی۔ حضور علم کی مجلس میں جا کے تشریف فرما، کہاں بیٹھے؟ علم کی مجلس میں جا کے بیٹھے۔ حالانکہ ذکر کی مجلس بھی تھی، لیکن حضور نے ترجیح کس کو دی؟ علم کی مجلس کو دی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے عالم دین جو ہے وہ دین پہنچا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے خیالات میں ہیں تو پھر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے، یا آپ نے جو ہے وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہے، تو یہ ابھی ذکر کی محفل تو نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اب آداب مجلس کے خلاف کیسے کہ ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، آپ جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو جو گفتگو کرنے والا ہے وہ کہے گا یار میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ تو سن ہی نہیں رہا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب اپنی بات آتی ہے تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات ہماری سن نہیں رہا۔ اللہ کے بندوں، تو دین کی بات تو اس سے افضل ہے جو بندہ عام بات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہاں توجہ نہیں ہوگی، یہاں بھی توجہ ہوگی، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ ہمدن گوش ہو کے اس بات کو سنیں گے، اس لیے کہ آپ نے لرن کرنا ہے اسلام کو، آپ نے سیکھنا ہے اسلام کو۔ سیکھنے کے بعد آپ نے پھر مبلغ بننا ہے، پھر آگے دین کو جو ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ تو جب آپ نے توجہ کے ساتھ دین کو سنا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تو پھر آگے آپ کیا پہنچائیں گے؟ آپ کیسے مبلغ بنیں گے؟ اب اس پہ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے وہ میں نقل کروں گا۔ امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جیسے پرائم منسٹر ہے، وہ اگر جو ہے وہ کسی دورے میں اپنے ملک سے باہر جا رہا ہے تو پیچھے جو ہے وہ اپنا بندہ چھوڑ کے جائے گا جو اس ملک کے سارے انتظام کو جو ہے وہ دیکھے گا، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے خلفاء پر جو ہے وہ کیا فرما؟ رحم فرما۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ کون لوگ ہیں آپ کے خلفاء؟ اب غور سے توجہ چاہیے مجھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، وہ جو میرے
بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنت جو ہے وہ روایت کریں گے اور لوگوں کو تعلیم دیں گے، اور لوگوں کو میری بات کو سنیں گے، اس کو محفوظ کریں گے اور پھر اس کو آگے پہنچائیں گے۔ وہ میرے خلفاء ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب تعلیم دی جا رہی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ خلفاء ہیں، یہ کیا ہے؟ تو علماء جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ حضور کے کیا بن جاتے ہیں؟ خلیفہ بن جاتے ہیں، یہ خلفاء۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ اب یہاں پہ حضور غوث ثقلین کا قول ذرا توجہ میں چاہتا ہوں، فتح الربانی میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم عالم کی مجلس میں جاؤ تو پھر تم دین کو سیکھو اور ہمتن گوش ہو کے توجہ کے ساتھ دین کو سیکھو، اس لیے کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ تم اس عالم دین کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تو حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تو تم حضور کی بات کو بھی نہ سنتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ توجہ جو آج تم عالم دین کی بات کو سنتے ہوئے نہیں کر رہے، اگر تم حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تو توجہ نہ کرتے۔ یہ ہے وہ اس روایت میں جو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے خلفاء پہ اللہ رحم فرمائے۔ آج ہمارا مزاج جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہو چکا ہے کہ اگر جو ہے وہ نعت خواں ہو، ساری رات جو ہے وہ اگر محفل نعت، ہمارے پاکستان کلچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز موجود، ساری رات جو ہے وہ محفل نعت ہوتی ہے، توجہ کے اور عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں، پھر یہ بھی ایک لالچ ہوتی ہے، بیٹھا جاتا ہے یا نہیں بیٹھا جاتا۔ اب ساری رات بیٹھنے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو مسجدیں آپ کو خالی نظر آتی ہیں۔ یہ حضور کی محبت نہیں، آپ ساری رات بیٹھے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا مزاج کس طرح بدل دیا گیا ہے۔ بلکہ اچھا وہی رات جو محفل نعت کے نام پہ ہوئی، آپ سے کہا جب بھی علماء آئیں گے دین سکھائیں گے، آپ یقین جانیے 1 گھنٹہ بندے نہیں بیٹھیں گے، ساری رات بیٹھ کے دین سیکھیں گے، کہیں گے یار تھک گئے ہیں یار، ایک عالم کو سنا دوسرے کو سنے، پھر تیسرے کو سنے، پھر چوتھے کو، تو ہو بھی نہیں سکتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نعت خواں کو تو جو ہے وہ پوری رات سنتے ہوئے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا، لیکن عالم کو نہیں سنیں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر آپ پھر اسی طرح مزاج ایسے بدلے کہ ہم وائس کو سنتے ہیں، یعنی جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے نا میاں صاحب کے شعر سنائے آپ کو، اس کو ہم سنیں گے، اور اس کو سننے کے بعد جو ہمیں جو ہے وہ قصے کہانیاں سنائے نا، پھر ہم بعد میں جا کے کہتے ہاں چس آ گیا جو مولوی صاحب کمال کر دیتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، جس ہم چس کے پیچھے پڑے ہیں، ہم نے اپنا حظ تو لے لیا، دین کیا سیکھا، ہماری اولاد میں کیا منتقل ہوا؟ آج ہماری اولاد ہم سے اگر سوال کرتی ہے ہم جواب نہیں دے سکتے۔ سوچیں ذرا، ہر بندہ خود جواب دے ہے، سوچے گریبان جھانک کے کہ ہم نے دین اتنی عمر گزر کی نہیں سیکھا۔ آج بچہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ بچے کے پاس وہ سوال آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، لیکن آپ خود کلیئر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا، ہم نے دین کی مجالس کو اٹینڈ نہیں کیا تھا، توجہ نہیں کی۔
سو آپ خوش قسمت ہیں جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ میں آپ کے پاس اب علماء موجود ہیں، انگلش اسکالرز بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ انگلش میں جو ہے وہ اسپیچ کیا کریں گے. ایک ہفتہ جو ہے وہ ہم روٹیٹ ہوں گے، ایک ہفتہ جو ہے وہ امام ایاز صاحب جو ہے وہ خطاب کریں گے، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ اردو اسپیچ ہوگی. تو آپ کو جو ہے وہ اب دین سیکھنے کا ایک موقع ملا ہے ہفتے کے بعد. اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ 20 منٹس جب آپ آئیں تو آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ دین سیکھنے پہ ہونی چاہیے کہ ہم آج کچھ سیکھ کے جائیں گے اور وہ جو سیکھا ہے اس کو آگے ہم سکھائیں گے. پھر آپ جو ہے وہ مبلغ بنیں گے اور دین کو سیکھنا چاہیے. اب یہاں پہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اب میں نے آپ یقین جانیے کہ آپ کے سامنے ابھی صرف تمہید باندھی ہے. اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، سنیں قرآن کیا کہتا ہے. ٹائم بھی ہو چکا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول، کہ جو غور سے بات سنتے ہیں. یہ قرآن ہے نا ہمارا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول، کہ جو غور سے بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اچھی بات جو احسن بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ میسج ہے جو میں نے ابھی ساری تمہید باندھی ہے. اور آگے کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ارشاد ہے وَأُولَئِكَ هُمْ اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی عقل مند لوگ. سو جب دین کی بات ہو اس کو غور سے سنیں، دین کو سیکھیں اور سکھائیں. توجہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی دین سیکھنے کی طرف ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.